سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وہ انعامات کہاں گئے ہمارے؟ کس کے پاس تھے؟ آ رہے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے عبودیت. اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کو کوئی نہ کوئی حکم ملتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی امر سے، معاملے سے ہمیں منع کرتے رہتے ہیں، روکتے رہتے ہیں. دو چیزیں کہی میں نے. ایک یہ کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی نہ کوئی حکم ملتا رہتا ہے. دوسرے نمبر پہ کسی نہ کسی چیز سے اللہ ہمیں منع کرتے رہتے ہیں، اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں. کبھی اللہ رب العزت ہمیں کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور کبھی ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اور کبھی ہم پہ اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے. تو دو چیزیں کتنی ہو گئی؟ 5. ان 5 چیزوں کے معاملے میں ہم نے اللہ کی عبودیت کیسے اختیار کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. جب اللہ رب العزت ہمیں کوئی حکم دے، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی حکم دے تو اللہ کے احکام کے معاملے میں بندگی کیسی ہوگی، عبودیت کیسی ہوگی، اللہ کی اطاعت کیسی ہوگی کہ ہم اس حکم کو بجا لائیں، اس حکم کی تعمیل کریں. حکم بجا لائیں، حکم کی تعمیل کریں، لیکن اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اور مقصد نہ ہو. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہ عمل ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کریں. آپ کی اتباع، آپ کی اقتداء، آپ کی سنت کے مطابق. مثال کے طور پہ اللہ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. اب یہ اللہ کا حکم ہے. اس کے معاملے میں اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبودیت کیسے ہوگی کہ ہم نماز پڑھیں، اور یہ نماز پڑھیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے نہیں. اور یہ نماز پڑھیں اپنے اپنے طریقے کے مطابق نہیں، اپنے اپنے مسلک کے مطابق نہیں، اپنے اپنے ملک کے مطابق نہیں، اپنی اپنی مسجد کے مطابق نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تب بھی ہم مجرم، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے، تب بھی مجرم. اور اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیکن طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا نہیں اپناتے، تب بھی ہم مجرم. جو نماز نہ پڑھے وہ کتنا بڑا مجرم ہے، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ صحابہ کرام کسی بھی فرض اور واجب کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، کہ نماز کے تارک کو صحابہ کرام کیا سمجھا کرتے تھے؟ کافر. اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کا یہ حکم نہ ماننا کتنا بڑا جرم ہے. اب اگر ہم یہ نماز پڑھتے ہیں
اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی بجائے کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور سے شباش لینے کے لیے، کسی اور سے انعام لینے کے لیے، تو اخلاص نہ رہا اور اخلاص نہ رہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ شہنشاہ کہتا ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو کوئی بھی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے، وہ عمل کرتا ہے میرے لیے بھی اور کسی اور کو راضی کرنے کے لیے بھی، تو اللہ تعالیٰ اتنی غیرت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، مجھے اس کا وہ عمل نہیں چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ روز قیامت کہا جائے گا حافظ قرآن سے، عالم دین سے، کہ تجھے میں نے دین کا علم دیا تھا، فلاں کی دولت دی تھی، انہیں کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ تیری خاطر پوری زندگی قرآن پڑھتا رہا، اس کی تلاوت سناتا رہا، بطور ایمان میں قرآن پڑھتا رہا، تراویح میں پڑھتا رہا، عالم نہیں تھا، تیرا مقصد لوگوں سے شاباش لینا تھا اور لوگوں نے تجھے شاباش دی، تیری تعریفیں کرتے رہے، تجھے لوگوں کی طرف سے حسن سلوک ملتا رہا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اللہ کا حکم یہ ہے کہ میری عبادت کرو اور اخلاص سے کرو۔ صحابہ کرام ریاکاری سے بہت بچتے تھے، سلف صالحین ریاکاری سے بہت بچتے تھے۔ میں آپ کے سامنے کئی دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں اویس القرنی کا۔ اویس القرنی کون ہے؟ کوئی نہ کوئی بچہ بتائے گا سب سے پہلے۔ جی بیٹا آپ جو جانتے ہو اویس القرنی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، جو تھوڑا بہت جانتے ہیں آپ، چاہے ایک لفظ بتا دیں، کوئی بچہ آپ کھڑا کریں۔ جی کوئی بڑوں میں سے اب؟ جی تابی ہیں، اچھی بات ہے۔ مزید کوئی؟ جی اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ جی صحابی نہیں ہے مگر القرن قبیلے سے ہیں اور یمن سے ان کا تعلق رہا ہے، انہوں نے نبی کا صدر میں زیارت نہیں کی، اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے، اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تشریف لا سکے، اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دعا کے لیے کہا تھا کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان سے دعا کے لیے کہیے گا، اپنے لیے دعا کریے گا۔ جی اچھی معلومات دی آپ نے۔ جناب علی کا نام اس معاملے میں میرے ذہن میں نہیں ہے، عمر فاروق کا میرے ذہن میں ہے۔ اچھا جی اچھا، اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ اب جن کے پاس درست معلومات نہیں ہے وہ خاموش رہے، جن کے پاس ہے میں ان سے پوچھ رہا ہوں، جن کو نہیں پتا وہ چپ رہے، جن کو پتا ہے بس وہ بتائیں کتنے دانت انہوں نے اپنے توڑ لیے تھے، یہ بنانا ہے آپ نے۔ جی آپ کو پھر نہیں پتا، اس لیے میں نے کہا تھا صرف وہ جواب دیں جس کو پتا ہے کتنے توڑ لیے تھے۔ میں نے پہلے کہا تھا جن کو نہیں پتا وہ نہ بولیں۔ جی کوئی بھی نہیں، یا جن کو پتا ہے کتنے توڑے تھے میں ان سے پوچھ رہا ہوں، نہیں والوں سے میں نہیں پوچھ رہا۔ نہیں والوں کا مطلب ہے کہ ان کو نہیں پتا، جن کو پتا ہے کتنے توڑے تھے وہ جواب دیں بس۔ کوئی بھی نہیں ہے، یہی تو مسئلہ ہے ان کا، کیوں جی مانتے نہیں یہ لوگ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ جائے خیر دے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ انہوں نے اپنے 32 دانت توڑ لیے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، یہ بات غلط ہے، ایسی کوئی بات تاریخ سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ممکن ہے، کیونکہ یہ کوئی محبت کا اظہار نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام زخمی ہو تو آپ بھی اپنے آپ کو زخمی کر لیں، آپ کا دان ٹوٹے تو آپ بھی توڑ لیں، آپ کا چہرہ زخمی ہو تو آپ بھی چہرے کو زخمی کر لیں۔ اسلام ایسی محبت کی اجازت نہیں دیتا، نہ صحابہ کرام نے کبھی ایسی محبت کی تھی۔ تو بہرحال
فی الحال اویس کرنی کا ذکر میں نے کیوں چھوڑ دیا؟ میں اویس کرنی کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اویس کرنی وہ عظیم انسان ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ آدمی ملے تو اس سے کہنا کہ تمہارے لیے وہ دعائیں مغفرت کر دے۔ تو کتنا عظیم ہوگا یہ انسان جس کے بارے میں صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس سے اپنے لیے دعا کرا دینا۔ یہ جب مدینہ میں آئے، جناب عمر فاروق سے ملاقات کی، اس کے بعد یہ بصرہ، کوفہ، عراق کی طرف نکل گئے۔ اب جب وہاں سے لوگ مدینہ آتے تو جناب عمر فاروق پتہ کرتے رہتے تھے کہ بھئی اویس کو جانتے ہو؟ لوگ کہتے نہیں جانتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی مل گیا جس نے کہا جی میں جانتا ہوں، ہمارا پڑوسی ہے وہ۔ تو کہا یہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ آدمی جب واپس گیا تو وہ اویس کرنی سے ملا، کہنے لگا میرے لیے دعا کری۔ کہا بھی حج کر کے تم آ رہے ہو، عمرہ کر کے تم آ رہے ہو، تم میرے لیے دعا کرو۔ کہا نہیں تم میرے لیے دعا کرو۔ وہ کہہ رہے تم دعا کرو۔ جب اسے دیکھا اس آدمی کا اصرار بڑھ رہا ہے، اس نے کہا کہیں تمہاری ملاقات عمر سے تو نہیں ہوئی تھی، امیر المؤمنین عمر سے؟ کہا بالکل ہوئی تھی۔ تو ویس معاملہ سمجھ گئے، اس آدمی کے لیے دعا کی اور اس کے بعد اپنا گھر چھوڑ کے وہاں سے کہیں چلے گئے۔ میرے جیسا کوئی ہوتا کہتا چلو الحمدللہ کام پڑ گیا، تعارف شروع ہو گیا ہے، اب یہ 10 اور آدمیوں کو بتائے گا، آہستہ آہستہ پورے شہر کو معلوم ہو جائے گا اور مجھے پروٹوکول ملا کرے گا جو ملنا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ ریاکاری سے، شہرت سے کس قدر دور رہنے والے تھے، بھاگنے والے تھے کہ ویس کرنی کو جب پتا چلا کہ ایک آدمی کو میری حقیقت کا علم ہو گیا ہے، اپنی رہائش چھوڑ دی، شہر کو خیر آباد کہہ دیا، کہاں گئے آج تک تاریخ کو معلوم نہیں ہو سکا۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے، تلاوت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میں خلوت میں اللہ کی عبادت کس طرح کرتا ہوں، تنہائی میں۔ اس لیے وہ حدیث آتی ہے نا کہ 7 لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، ان میں سے کون ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تنہائی میں، خلوت میں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرتے ہوئے، اللہ کے ناموں پہ، اللہ کی صفات پہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آنسو کی قیمت لگائی ہے، اور یہ کون سے آنسو لوگوں کے سامنے نہیں نکلے، تنہائی میں نکلے ہیں۔ تنہائی کی عبادت، تنہائی میں اللہ کے ساتھ تعلق، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں، گفتگو، سرگوشیاں، اللہ کی منت، اللہ سے توبہ، اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ یہ تھا اخلاص۔ اس کے بعد کیا ہے کہ عبادت ہو، نماز ہو، حج ہو، عمرہ ہو، طریقہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہاں پہ غور کیجیے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے نماز ویسے پڑھنی جیسے میں نے پڑھی ہے، یا جیسے میرے کسی صحابی نے پڑھی ہے ویسے پڑھ لینا، نہیں۔ فرمایا نماز ویسے پڑھنی جیسے میں نے پڑھی ہے۔ کوئی امام مالک بڑے عظیم، امام شافعی بڑے عظیم، امام احمد بن حنبل بڑے عظیم، یہ سارے امام عظیم ہیں، امام حنیفہ رحمہ اللہ بھی بڑے امام ہیں، لیکن کوئی بھی معیار نہیں ہے نماز کے معاملے میں، معیار صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، جی بیٹا کس صحابی کے نام لیا؟ چھوٹے بچے آپ طرح کریں، چھوٹے بچے بس کس صحابی کے نام لیا ہے؟ جی بیٹا حذیفہ بن یمان، بہت اچھے بیٹا، ادھار چلے گا فی الحال، اللہ کرے نام پہنچ جائے ہمارا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا،
طریقہ نماز درست نہیں تھا، اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کیا، جب اسے سلام پھیر لیا کہا تم کب سے اس انداز سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سالوں سے۔ کتنے سالوں سے؟ فرمایا 40 سالوں سے یوں سمجھو کہ تم نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اور اگر ایسی نمازیں پڑھتے ہوئے تمہیں موت آ گئی تمہاری یہ موت دین محمد کے اوپر نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھیں جیسے بھی پڑھیں، نہیں جیسے نہیں، ویسے پڑھیں جیسے محمد رسول اللہ نے پڑھی۔ عبادت اللہ کی اور طریقہ عبادت چلے گا وہی جو محمد رسول اللہ نے اختیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اپنی اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا فاتبعونی، میرے نبی کی پیروی کرنی ہے، میرے نبی کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معیار کیوں قرار دیا؟ دوسرے نمبر پہ میرے بھائیوں، جن امور سے اللہ نے منع کیا ہے، روک دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، ان میں اللہ کی عبودیت کیسے ہوگی، اللہ کی بندگی کیسے ہوگی کہ ان چیزوں سے دور رہا جائے۔ اور کیوں دور رہا جائے؟ اللہ کے خوف سے۔ ان سے دور رہا جائے کیوں؟ اللہ کی محبت۔ کوئی لڑکی آپ کو میسج کرتی ہے، دوستی لگانا چاہتی ہے، لیکن آپ اس کو ایسا موقع نہیں دے رہے اللہ کے ڈر سے، آپ اس کو ایسا موقع نہیں دے رہے اللہ کی محبت میں کہ میں اپنے اس رب کو کیوں ناراض کر دوں جو صبح و شام مجھے نعمتیں دے رہا ہے، جس نے مجھے عزت دے رکھی ہے، جس نے مجھے بہترین جاب دے رکھی ہے، جس نے مجھے بہترین کاروبار دے رکھا ہے، جس نے مجھے بہترین اولاد دے رکھی ہے، میں اس اللہ رب العزت کو ناراض کیوں کروں، اس کی نافرمانی کیوں کروں، اس کی معصیت کا ارتکاب کیوں کروں؟ آپ کو یاد ہوگا وہ آدمی جو ان 3 میں سے ایک تھا جو غار میں پھنس گئے تھے۔ ان میں سے ایک کون تھا؟ اس نے اللہ تعالیٰ کو دعا میں واسطہ دیا تھا اپنے نیک عمل کا، اور کیا کہا تھا کہ یا اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی سے بڑی محبت تھی، میری اس کے بارے میں غلط سوچ تھی، غلط تمنا تھی، غلط آرزو تھی، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والی تھی، وہ میرے قریب نہیں پھٹکتی تھی، لیکن حالات ایک دفعہ اس قسم کے ہو گئے، تہسالی میں لوگ مبتلا ہو گئے۔ آپ آج کے زمانے میں یہ سمجھ لیں کہ کورونا کے وبا میں مبتلا ہو گئے۔ کورونا میں کیسے کیسے ایام آئے تھے، لوگوں کے اوپر کیا کیا سمسیاں آئی تھی، آپ جانتے ہی ہیں نا۔ تو فرمایا کہ یا اللہ چچا کی بیٹی محتاج ہو کر مجبور ہو کر میرے پاس آئی قرض لینے کے لیے، ادھار لینے کے لیے۔ میں نے کہا قرض دوں گا، بلکہ قرض نہیں دوں گا، یہ پیسے تمہیں ہبہ کر دوں گا، واپس نہیں لوں گا، بس میری خواہش پوری کر دو۔ اس اللہ کی بندی نے حالات سے مجبور ہو کر مجھ سے وعدہ کر لیا، اور جب میں نے وہ پیسے جمع کیے، خواہش پوری کرنے کی باری آئی تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، تیرا میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے، یا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے کسی کا خوف نہیں تھا، کسی کا خطرہ نہیں تھا سوائے تیرے ڈر سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ یا اللہ اگر میرا وہ عمل صرف تیری رضا کے لیے تھا، اس کا واسطہ ہے کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ نے اس کی دعا کو سنا، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ تو یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ منع کر دے ان سے آپ دور رہیں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت میں۔ سودی ملازمت کا موقع مل رہا ہے، بینک میں نوکری آسانی سے آپ کو مل سکتی ہے، لیکن آپ نہیں کر رہے، کیوں؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت میں۔ شرم آتی ہے آپ کو اللہ سے کہ میں اللہ کو کیوں ناراض کروں۔ شراب پینے کا موقع مل رہا ہے، لیکن نہیں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ اللہ نے جن جن امور سے منع کیا ہے ان سے دور رہنا
اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں، یہ ہے اللہ کی عبودیت اس معاملے میں۔ تیسرے نمبر پہ جو مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ٹینشنیں آئیں، بیماریاں آئیں، کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئے، شوگر کے مرض میں مبتلا ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گیا، گاڑی چوری ہو گئی، گھر آگ لگ گئی، بیٹا اللہ نے واپس لے لیا، بیگم اللہ نے واپس لے لی، اس قسم کے جتنے بھی مصائب ہیں، ان کے معاملے میں اللہ کی عبودیت کیسے ہوگی، اللہ کی بندگی کا حق کیسے ادا ہوگا؟ نمبر ایک، ان مصیبتوں کے معاملے میں صبر کیا جائے، اور صبر کرنا واجب ہے، فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ ماتم کرنا غلط ہے، مصیبت آنے پہ سر کے بالوں پہ مٹی ڈالنا غلط ہے، بال نوچنا غلط ہے، مصیبت کی وجہ سے اپنے سر کے بال ختم کر دینا، گنجا کروا لینا غلط ہے، اپنی رخساروں کو پیٹنا مصیبت کی وجہ سے غلط ہے، نوحہ کرنا غلط ہے۔ یہ ساری چیزیں مصیبتوں کے معاملے میں جو عبودیت کرنی چاہیے اس کے خلاف ہے۔ مسلمان صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اگلا درجہ کیا ہے؟ میں اس کی مزید گفتگو ابھی جاری رکھوں گا، لیکن اگلا درجہ کیا ہے مصیبت آنے پہ؟ اللہ اکبر، توجہ چاہوں گا آپ کی۔ صبر تو پہلا درجہ ہے اور یہ واجب ہے، اگلا درجہ واجب تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ بندہ اس مصیبت پہ راضی رہے، اس مصیبت پہ کیا رہے؟ راضی رہے۔ اور اس سے بھی بڑا درجہ اللہ اکبر کہ بندہ اس مصیبت کے آنے پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ انسان ایسے مقام پہ کب پہنچتا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل پہ چھا جائے، جب اللہ کی محبت انسان کے دل پہ چھا جائے، لیکن ہمارے دلوں پہ قبضہ ہے کسی اور کی محبت کا، کس کی؟ کالج کی کسی لڑکی کی محبت چاہیے ہوئی ہے، پاگل ہوا پھر رہا ہے، کسی کھلاڑی کی محبت چاہیے ہوئی ہے، کسی سیاستدان کی محبت چاہیے ہوئی ہے، کسی اداکار کی محبت چاہیے ہوئی ہے، کسی گلوکار کی محبت چاہیے ہوئی ہے، گندے لوگوں کی محبت سے اپنے دل کو آباد کیا ہوا ہے۔ اپنے دل کو آباد کر اللہ کی محبت سے، اللہ سے بڑھ کر تیرا کوئی محسن کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر تیرے اوپر کوئی مہربان نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر تیرے اوپر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ انہ هو البر الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسانوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے والا ہوں، انسانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والا ہوں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ اگر اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے اور یہ یقین رکھیں گے کہ یہ مصیبت اللہ نے دے دی ہے تو اسی میں میرے لیے خیر ہے، تو تب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ لیکن اگر بدگمانی ہے، کیا اچھا میرا تو ایک ہی بیٹا تھا اللہ نے واپس لے لیا، میرے پڑوسی کے 6 بیٹے تھے اللہ نے وہ تو نہیں واپس لیا، اور میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، وہ اس پارا بھی پڑھتا ہوں، وہ تو نماز پڑھتا ہے نہ اس پارا پڑھتا ہے۔ جس کی یہ سوچیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا گمان اچھا نہیں ہے۔ بسا اوقات والد اپنے بچے کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے، بچہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ باپ زیادتی کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ زیادتی نہیں ہوتی۔ بسا اوقات پرانے زمانے میں
بچے کا فاسد خون نکالنا ہے، گندا خون نکالنا ہے جو اندر مسائل پیدا کر رہا ہے، بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ اب اس زمانے کے مطابق باپ اٹھتا، وہ کٹ لگاتا۔ اب جب کٹ لگاتا تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادتی کر رہا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ؟ بظاہر وہ تکلیف دے رہا ہے اس کو، اس کا فاسد خون نکال رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا محسن ہے، اس پہ شفقت کرنے والا ہے، اس پہ مہربان ہے۔ بسا اوقات کسی کا عضو کاٹنا پڑ جاتا ہے، انگلی کاٹنا پڑ جاتی ہے، پورا ہاتھ کاٹنا پڑ جاتا ہے، پورا بازو کاٹنا پڑ جاتا ہے۔ یہ کون کام کر رہا ہے؟ والد۔ کون کر رہا ہے؟ ڈاکٹر والد کے کہنے پہ۔ تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ والد جو ہے اپنے بچے کا دشمن؟ نہیں، یہ مہربان ہے، یہ اس کا خیر خواہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں، ان کے اوپر مہربان ہیں۔ اللہ نے جو فیصلہ آپ کے بارے میں کیا کہ مصیبت دے دی، اسی میں آپ کے لیے خیر ہے۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہو، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنے والا ہو، اچھا گمان رکھنے والا ہو، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، آپ پریشان ہیں کہ جناب میں شوگر کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہوں، نہ یہ میٹھا کھا سکتا ہوں نہ وہ کھا سکتا ہوں، صبح صبح واک بھی کرنا پڑتی ہے، اس چیز سے پرہیز اس چیز سے پرہیز۔ ارے اللہ کے بندے، تو دنیا سے جانے والا تھا ایسے ہی شوگر کے بغیر، اور تو چلا جاتا شوگر کے مرض میں مبتلا ہوئے بغیر، تو تمہیں سیدھا جہنم میں جانا تھا۔ اللہ نے تیرے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، تجھے شوگر کے مرض میں مبتلا کر دیا، اب اپنی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، تجھے کینسر کے مرض میں مبتلا کر دیا۔ میری گفتگو کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے شوگر کے مرض میں مبتلا کر دیا، نہیں، دعا یہی ہوگی کہ یا اللہ مجھے ان بیماریوں سے بچا، یا اللہ مجھے ان ازمائشوں سے محفوظ رکھ۔ لیکن اگر یہ ازمائش آ چکی ہے تو دل میں اللہ کے بارے میں بری سوچ نہ لائیں، بلکہ سمجھیں کہ اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ باقاعدہ حدیث ہے، جس بندے کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، مبتلا کر دیتے ہیں۔ آپ یہ شوگر کا مریض ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایمان والوں میں سے کسی کو کانٹا بھی چبھے، صبر کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اجر ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب 6 سال شوگر کا مرض اس کے ساتھ ہے، واک کر رہا ہے آدھا گھنٹہ، ایک ایک قدم پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ چینی سے پرہیز کیا ہے، دل کرتا ہے لیکن پرہیز کر رہا ہے، اس کے اوپر وہ ثواب ملے گا۔ اور یہ موج کس کو ہے؟ صرف مسلمان کا، کسی اور کو یہ موج کون سی موج؟ کہ تھوڑی سی تکلیف آئے صبر کرے اور اگلے ثواب مل رہا ہے۔ بھائی نماز نہیں پڑھی، صرف کیا کیا؟ کانٹا چبھا ہے، صبر کیا ہے، انجیکشن لگا ہے، صرف صبر کیا ہے، اس صبر کرنے پہ جو ثواب مل رہا ہے۔ عجبا لامر المؤمن، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یہ موج کسی اور کو نہیں ہے۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ ہے ایمان کی شان، توحید کی شان۔ توحید کے کتنے فائدے؟ آپ توحید کے اوپر ہو، درست عقیدے کے اوپر ہو، کوئی عمل کیے بغیر آپ کو نیکیاں مل رہی ہے، گناہ جا رہی ہے، صبر کیا ہے، عمل نہیں کیا، صبر کیا ہے، بس کچھ نہ کرنے پہ اگلے ثواب مل رہا ہے۔ 6 سال آپ پرہیز کرتے رہے، اجتناب کرتے رہے، اس ڈاکٹر کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس، اس حکیم کے پاس، اس حکیم کے پاس، کینسر کے مرض میں مبتلا ہے تو معاملہ اور آگے نکل جاتا ہے۔ ایسا بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے، تو اس حال میں اتارا جاتا ہے کہ گناہوں سے پاک صاف۔ تو شوگر کا مرض اس کے لیے مفید ثابت ہوا کہ نقصان دہ؟
مفید ثابت ہوا. اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. یہ جب تک جادو کے مرض میں مبتلا نہیں ہوا، جب تک اس کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ جنہوں نے برا سلوک نہیں کیا، تب تک یہ قرآن سے دور تھا، مسجد سے دور تھا. اب 5 وقت کا نمازی بن چکا، خود بھی پورا گھر بھی. اب گھر سے شیطان کو نکالا جا چکا. اب گھر میں گانوں کے اوپر پابندی ہے، فلموں کے اوپر پابندی ہے، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی یہ کر رہا ہے کبھی وہ کر رہا ہے. تو بتائیے یہ مرض اس کے لیے خیر ثابت ہوا یا نقصان دہ ثابت ہوا؟ خیر ثابت ہوا. پورے گھرانے کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ مصیبتیں آنے پہ سوچ آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ آپ دیکھیں شکر ہے یا اللہ تو نے شوگر کے مرض میں مبتلا کیا ہے، کسی گناہ میں مبتلا نہیں کر دیا. جسمانی نقصان بڑا ہے کہ دینی نقصان؟ دینی نقصان بڑا ہے. تو شکر اس بات کا کہ یا اللہ تو نے اس بیماری میں مبتلا کر کے مجھے جگا دیا. میں تو سویا ہوا تھا، میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، تو نے مجھے جوڑا ہے، میرا فائدہ کیا ہے. شکر اس بات کا کہ یا اللہ تو نے مصیبت ڈبل نہیں بھیج دی. تو نے ایک آنکھ واپس لیا دوسری نہیں لی. شکر اس بات کا کہ یا اللہ تو نے ایک ہاتھ واپس لیا دوسرا نہیں لیا. شکر اس بات کا کہ یا اللہ تو نے ایک بیٹا واپس لیا دوسرا میرے پاس زندہ موجود ہے. شکر اس بات کا کہ یا اللہ میرا ایک ہی بیٹا تو نے واپس لے لیا ہے، لیکن میرے دین کو محفوظ رکھا ہے، مجھے کافر نہیں بنا دیا، دین کی نعمت مجھ سے نہیں چھینی، توحید کی نعمتوں نے مجھ سے نہیں چھینی. شکر اس بات کا. تو جب یہ سوچ آپ کی ہوگی تو پھر آپ اللہ کی عبودیت کا حق ادا کر رہے ہیں مصیبت کے معاملے میں، پریشانی کے معاملے میں. اور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس کی طرف دیکھا کریں جو آپ سے نیچے ہے، اس کی طرف نہ دیکھیں جو آپ سے اوپر ہے. آپ کی بیماری فلاں آدمی کی بیماری سے ہلکی ہے، آپ کی مصیبت فلاں آدمی کی مصیبت سے ہلکی ہے، آپ کی ٹینشن فلاں آدمی کی ٹینشن سے ہلکی ہے. آپ اس طرف دیکھیں. جب سوچنے کا یہ انداز ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کا حسن ظن ہوگا تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں. اور یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے پیارے نبی ہوا کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ مصیبتیں ویسے کن پہ آتی نہیں ہیں؟ انبیاء پہ. اور فرمایا پھر جو کوئی جتنے زیادہ نیک ہے اسی کے زیادہ اس پہ ازمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں. میری اور آپ کی سوچ کیا کہتی ہے؟ میری اور آپ کی ناقص سوچ وہ یہ چاہتی ہے کہ جب صحابہ کرام کو کوئی اتنی بڑی ازمائش آئی تھی مکہ میں کہ بیچاروں کو مکہ شہر چھوڑنا پڑا، اچھی زندگی گزار رہے تھے، اپنے والدین کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے تھے، دین کی خاطر توحید کی خاطر مکہ چھوڑنا پڑا. اب میری اور آپ کی سوچ کے مطابق ہونا ہی چاہیے تھا. تو مدینہ میں جب آئے آگے ان کے لیے 5 اسٹار ہوٹل بنے ہوتے ہیں. آتے ہی اللہ کے نبی کہتے لو جی یہ آپ کی چابی ہے، آپ کس فلور پہ رہیں گے؟ 5 فلور پہ، اور یہ آپ کا پورا وہ فلیٹ ہے، یہ آپ کا ہے جی ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ عمر آپ کا ہے، یہ عثمان آپ کا، یہ علی آپ کا. آپ وہ بہت بڑی قربانی دے کر آئے ہیں، اب آئندہ زندگی آپ کی بادشاہوں کی طرح گزرے گی. نہیں 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 نہیں. آتے ہی مزید ازمائشیں. کوئی گھر نہیں، گھر خود بنانا ہے، کوئی مطلب ملا کے نہیں دینا، اللہ کے نبی نے ملا کے نہیں دینا صلی اللہ علیہ وسلم. بیوی جو مسلمان نہیں ہوئی مکہ میں رہ گئی ہے، ادھر آ کے نیا گھر بنانا ہے، لڑکی تلاش کرنی ہے، اس کو حق مہر دینا ہے، ایک نئی زندگی گزارنی، خود ہی سب کچھ کرنا ہے. حکومت کی طرف سے کوئی سہولت میسر نہیں ہے. اوپر سے حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ لڑنا ہے اللہ کے دشمنوں سے، جان دینی ہے، بیٹے دو، خود نکلو، لڑو. اور بیمار ہو گیا، زخمی ہو گیا تو ہاسپٹل میں علاج کی بھی سہولت نہیں ہے، علاج بھی اپنا خود ہی کرنا ہے. اور پھر ان غریبوں سے، ان فقیروں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، صرف جان نہیں بلکہ مال بھی خرچ کرو. صحابی
فقیر صحابی مارکیٹ میں جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، 3 کلو کھجوریں مزدوری میں ملتی، سارا دن کام کرنے کے بعد 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد 3 کلو کھجوریں لے کر آیا ہے، 1.5 کلو اللہ کے رسول کو دے دی بطور صدقہ اور 1.5 کلو اپنے پاس رکھ کے گھر کو واپس آ گیا۔ لوگ یہ بھی زندگی ہے، کیسی زندگی ہے؟ سعادتوں والی زندگی ہے، کامیابی والی زندگی ہے۔ تو میرے بھائیوں، مصیبت آئے تو اللہ کے بارے میں بدگمانی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ مصیبت آنے پہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا دیا، اللہ پہ راضی رہے، اور تیسرا اللہ کا شکر ادا کرے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کئی دفعہ پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں، لیکن جب بھی اللہ کے نبی کی حدیث دوبارہ سنی جائے علیہ الصلوۃ والسلام، دوبارہ سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کسی بندے کے بیٹے کو فوت کرتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ جب تم روح قبض کرنے کے لیے گئے تھے، روح قبض کی تھی، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا، اس کا رد عمل کیا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا اور الحمدللہ کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ بیٹا فوت ہونے پہ الحمدللہ کہنا کوئی ہے آج ایسا؟ کوئی آپ میں سے ایسا بھائی میرا بیٹھا ہو جس نے کسی فوتگی پہ الحمدللہ کہا ہو؟ اللہ آپ کو جائے خیر دے، اللہ آپ پہ راضی ہو جائے، اللہ آپ پہ راضی ہو جائے، اللہ آپ پہ راضی ہو جائے۔ ماشاءاللہ، بیٹا فوت ہو، بیگم فوت ہو، ایک تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بھی ذہن میں رہے انا للہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تو نے بیگم واپس لی ہے، بیٹا واپس لیا ہے، ابا بھی واپس لے لیے ہے، یا اللہ تو ہماری ایک ایک چیز کا مالک ہے، میرا بھی مالک تو، ان کا مالک بھی تو نے ایک چیز لے لی ہے تو ہم تیرے اوپر راضی ہے، تیری چیز ہی تو نے واپس لے لی۔ اور الحمدللہ یا اللہ میں اس پہ بھی تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس میں بھی تیری کوئی حکمت ہے، اس کے پیچھے بھی تیری طرف سے میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے، میں الحمدللہ کہتا ہوں۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ بندوں فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ یا اللہ انا للہ پڑھ رہا تھا، الحمدللہ کہہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرو جس کا نام رکھو بیت الحمدی، حمد ہاؤس۔ اللہ کو یہ بندے پیارے لگتے ہیں جو اللہ کے ایک ہی فیصلے پر راضی اور خوش ہو، اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھنے والے نہ ہو، بری سوچ رکھنے والے نہ ہو۔ تو صبر اور راضی رہنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہر مصیبت کے اوپر، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبودیت مصائب کے معاملے میں۔ اب آ جائے گناہوں کی طرف کہ انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس میں اللہ کی عبودگی کیسے ہوگی، اس میں اللہ کی بندگی کیسے ہوگی، اللہ کی عبودیت کیسے ہوگی؟ اس کا سب سے پہلے یہ کہ فوری طور پہ توبہ کرے، فوری طور پہ، 3 سال کے بعد نہیں، 4 سال کے بعد نہیں، فوری طور پہ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں، کیا عظیم امام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے تھے، کہتے ہیں کہ بندہ 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد توبہ کر کے سمجھتا ہے میں نے اپنا حق ادا کر دیا، نہیں، اب تم نے ایک توبہ نہیں کرنی، 2 توبہ کرنی ہے۔ ایک توبہ گناہوں کی، دوسری توبہ میں تاخیر ہونے کی توبہ، کہ معذرت کرنے میں، توبہ کرنے میں میں نے کیا کر دی؟ تاخیر کر دی، یا اللہ میرا یہ جرم معاف کر دے۔ تو گناہوں کے معاملے میں اللہ کی عبودیت کیا ہے؟ توبہ، اور اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا اور اللہ سے وعدہ کرنا کہ یا اللہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے یقین ہو، یہ یقین ہو کہ گناہوں سے بچانے والا صرف ایک اللہ ہے، اور گناہوں پہ جو سزا ملنے والی ہے اس سے بچانے والا بھی ایک اللہ ہے۔ انسان کی حالت وہ ہو جو محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پہ تھی جس کا تذکرہ سیدہ عائشہ ایک حدیث میں کرتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابن حبان میں بھی آئی ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک رات باری تھی میرے گھر میں، رات ہم سو گئے، رات کو میری آنکھ کھلی تو نبی علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے۔ میں تلاش کرنے لگی، کیسے تلاش کیا ہوگا؟ کیوں بیٹا کون سا بٹن دبایا ہوگا؟ ہاں جی بیٹا، کون سا بٹن دبایا ہوگا اللہ کے رسول کو تلاش کرنے کے لیے؟ نہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا بٹن نہیں تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس یہی سننا تھا بیٹا آپ سے۔ ادھر آئیے، آپ کا انعام ہے، آئیے آئیے، ماشاءاللہ، اس کا مطلب آپ جاگ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ کدھر گیا بیٹا؟ آپ ہی جواب دیا تھا، چلیے ماشاءاللہ۔ تو سیدہ عائشہ تلاش کر رہی ہے اندھیرے میں ہاتھ سے، اور اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تعلیمات کے لحاظ سے نور تھے، جو تعلیمات لے کر آئے وہ کیا تھی؟ نور تھی، لیکن آپ کا جسم نورانی نہیں تھا کہ بھی اندھیرے میں چمکتا ہوا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ سیدہ عائشہ کو باقاعدہ آپ کو تلاش کرنا پڑا ہے۔ کہتی ہے کہ جب میرا ہاتھ آپ کے جسم پہ لگا تو وہ پاؤں پہ لگا، اور آپ سجدے کی حالت میں تھے، اور پاؤں آپ کے سجدے میں کھڑے تھے اور آپس میں ملے ہوئے تھے۔ سجدہ کریں تو میرے بھائیوں کیسے کرنا ہے؟ پاؤں کیا ہو؟ کھڑے ہو، آپس میں ملے ہوئے ہو، زمین پہ لگے ہوئے ہو، دھیان سے، زمین سے اٹھے ہوئے نہ ہو۔ یہ ہے سیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہتی ہے اور آپ اس موقع پہ سجدے میں دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے اگر کسی بچے کو یہ دعا آتی ہے تو آپ کھڑا کریں اور سنائیں۔ کسی بچے کو کہا کہ ہم انعام دینے والے بنے، یہ دعا جو میں نے ابھی سنا بھی دی ہے، کسی بچے کو اگر آتی ہے تو چلیے اب بڑوں میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کرے، اگر کسی بڑے کو یہ دعا آتی ہے تو، کسی بڑے کو یہ دعا آتی ہے۔ فی الحال زید بھائی اکیلے ہیں، جی سنائیں جی۔ انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے، تیرے غصے سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری رضا کی پناہ میں دے رہا ہوں۔ اللہ سے بچانے والا کون؟ اللہ کو اور نہیں بچا سکتا۔ اللہ پکڑنے پہ آئے تو اللہ سے کوئی نہیں بچا، اللہ سے بچانے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو اللہ سے ہی پناہ مانگنی ہے۔ یا اللہ تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تیری سزا سے بچنے کے لیے تیری عافیت کی پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، یا اللہ تجھ سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ لا احصی ثناء علیک، یا اللہ میں اعلان کرتا ہوں تیری حمد و ثنا کا میں بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تو ویسے ہے جیسے خود تو نے اپنی حمد و ثنا بیان کی ہے، تیری کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ انداز ہو، جب گناہ ہو جائیں تو آپ کو یقین ہو کہ اللہ نے گناہوں پہ پکڑ لیا تو میری خیر نہیں، تو آپ اس انداز سے گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے توبہ کر رہے ہوں۔ اور گناہوں کے بعد اگر انسان توبہ کر لے، اس میں تواضع آ جائے، شرمندہ رہے، اللہ کے سامنے شرمندہ رہے، تو یہ اس انسان سے بہتر ہے جس سے کبھی گناہ نہیں ہوتا لیکن اس کی گردن میں کیا ہے؟ سریا ہے، بڑا اس کو اپنے اوپر فخر ہے کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے کہ جو نیکیاں ہی نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، لیکن کبھی گناہ ہو جائے تو پھر اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے، عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے، روتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ یہ بندہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ آدم علیہ السلام زیادہ پسند ہے جس آدم علیہ السلام سے
غلطی ہوئی اور انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ اس درخت کا پھل چکھ لیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ یہ دعا کرتے تھے. وہ دعا کون سا بچہ سنائے گا؟ آدم علیہ السلام کی دعا کون سا بچہ سنائے گا؟ کوئی بچہ نہیں، پوچھنا نہیں بیٹا، پوچھنا نہیں، بس سنانی ہے. کون سا بچہ سنائے گا؟ جی چلیں آپ کو بڑا سنا دیں. کون؟ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں. پہلے انہوں نے کیا تھا جی. ہاں جی یہ قاری صاحب ہیں ماشاءاللہ. قاری صاحب کو بیٹا انعام دے کر آؤ بیٹا. انعام ہے قاری صاحب. اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ آدم علیہ السلام زیادہ پسند ہے جن سے معمولی سی مسٹیک ہوئی تو اب اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں اور میری بیگم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے نہ بخشا، رحم نہ کیا، یا اللہ ہماری خیر نہیں کر، پھر تو ہم خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ کو وہ یونس علیہ السلام زیادہ پسند ہیں جو یونس علیہ السلام، ایک یونس علیہ السلام ہے مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے کے، اور ایک ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد. ہوا کیا تھا؟ اپنی قوم کو دھمکی دے دی، اللہ کے حکم کے مطابق بتا دیا کہ اب عذاب آنے والا ہے. اب قوم کو چھوڑنے سے پہلے اللہ سے اجازت لینی چاہیے تھی، لیکن اللہ سے اجازت نہیں لے سکے، تو پھر مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا. تفصیلات آپ جانتے ہیں. اب وہاں پہ جا کے کیا دعا پڑھ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو اس عیب سے پاک ہے کہ مجھے نجائز طور پہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دے. انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں اقرار کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں. اللہ کو یہ یونس علیہ السلام پہلے یونس علیہ السلام سے زیادہ پسند ہے. تو یہ ہے میرے بھائی اللہ کے سامنے گر گڑانا، ندامت، آنسو بہانا، رونا، توبہ کرنا، یہ ایسی عبادات ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرتے رہا کریں، اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں، اللہ کے سامنے گر گڑاتے رہا کریں، اللہ کے سامنے آنسو بہاتے رہا کریں. اور آخری نمبر پہ کہ جو اللہ ہمارے اوپر نعمتیں نازل کر رہا ہے ان کے معاملے میں اللہ کی بندگی کیسے ہوگی، عبودیت کیسے ہوگی. نمبر 1، اس نعمت کو نعمت مانے، اس نعمت کو نعمت مانے. کئی اللہ کی نعمتیں ایسی جن کو ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں. میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ ہماری یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی، ان کے ہاسپٹل میں جیسا کہ ہاسپٹل میں مختلف پوسٹر لگے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ذرا انگلش میں لگے ہوتے ہیں تاکہ پبلک کو سمجھ میں نہ آئے. یہاں کس زبان میں لگے ہوتے ہیں کہ کہیں پبلک سمجھ نہ جائے. وہاں پہ عربی زبان میں لگے ہوتے ہیں. تو ایک پوسٹر پہ لکھا ہوتا تھا الصحۃ تاج علی رؤوس الاصحاء لا یراہ الا المرضى، تندرستی یہ تاج ہے، جیسے بادشاہوں کو تاج پہنا جاتا ہے نا، تندرستی بھی ایک تاج ہے، لیکن یہ تاج نظر ان کو آتا ہے جو بیمار ہو جائیں. جو تندرست ہو ان کو نظر نہیں آتا. اب ہم معمول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے. احساس اس دن ہوگا جس دن اللہ کوئی نعمت چھین لے گا، یا اللہ ہم سے نہ چھیننا، ہمیں معاف کر دے. جس دن اللہ نے بھلائی کمزور کر دی، اینک پہننا پڑی، پھر احساس ہوگا 40 سال اینک کے بغیر میں ماشاءاللہ زندگی گزارتا رہا ہوں. پھر پتا چلے گا کتنی بڑی نعمت میرے پاس تھی. جب پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو جائے گی، کبھی قبض کبھی موشن، تب پتا چلے گا کہ میدا کتنی بڑی نعمت تھا اللہ کی طرف سے میرے لیے. میں تو جو چاہتا تھا کھایا کرتا تھا، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، سب کچھ ہضم کر لیا کرتا تھا. تب احساس ہوگا. اگر اللہ دائیں ہاتھ ہم سے چھین لے اور پھر بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا پڑے، جس سے سنجا کرتے اسی سے کھانا کھانا پڑے، پھر پتا چلے گا کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس تھی.
نعمت کو نعمت سمجھے. کتنی نعمتیں ہیں جن کو ابھی ہم نعمت نہیں سمجھتے. یہ دیکھیں, یہ میں نے ہاتھ اوپر کیا, یہ کون سا بٹن دبایا میں نے, تو یہ کیسے اوپر چلا گیا, ابھی نیچے کر لیا, کیسے ہو رہا ہے اوپر نیچے. یہ آٹومیٹک سسٹم اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. ہمیں اس میں ہاتھ نعمت اور اس کا آٹومیٹک استعمال, یہ کون نعمت. لیکن ہمیں احساس نہیں ہے. واش روم میں بیٹھتے ہیں تو پیشاب آتا ہے, تیز ترین پیشاب ہوتا ہے, جب تک ارادہ نہ کریں اسے نکالنے کا وہ نکلتا نہیں ہے. کتنی بڑی یہ نعمت ہے. یہی صورتحال پخانہ کی ہے, یہی صورتحال کئی اور امور کی ہے. یہ ساری نعمتیں ہیں میرے بھائی, ان کو نعمتیں مان, تسلیم کر. یہ نہ کہا کر کہ میں دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب آدمی ہوں, میرے ساتھ والے کوٹیاں لے گئے, گاڑیاں لے گئے, میں یہ ایک مسکین دنیا میں رہ گیا. مسکین بلکہ نہ رہا کر, بلکہ اللہ سے ڈرتے رہا کر کہ یا اللہ میں تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا نہیں کر سکا, مجھے معاف کر دے. ایک آنکھ کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں پوری زندگی گزار دیں, اللہ کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکے گا. تو نعمتوں کو نعمت تسلیم کریں. نمبر 2 یہ تسلیم کریں کہ یہ نعمتیں صرف اللہ کی طرف سے ہیں, کسی اور کی طرف سے نہیں ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے, بہت بڑا ظلم ہے کہ بیٹا اللہ دے اور نام آپ رکھے پیرا دیتا. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ میری طرف سے ہے. اور بندہ کہے جی فلاں پیر صاحب نے دے دیا, فلاں اس نے دے دیا, اس نے دے دیا, کسی کا نام داتا, کسی کا نام غوث اعظم. یہ کیا تماشا ہے. بزرگوں کا احترام کیجیے, لیکن اللہ کے حقوق ان کو نہ دیجیے. اور نہ ہی بزرگوں نے سکھایا تھا, کسی بزرگ نے نہیں کہا کہ مجھے داتا کہو, کسی نے نہیں کہا کہ مجھے غوث اعظم کہو. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی پڑھے کتب, توحید کی دعوت دیتے رہے, سنت کے مطابق نماز پڑھا کرتے تھے, اور ان کا نام لینے والے نہ ان کے عقیدے کے اوپر نہ ان کے مطابق نماز. تو نعمتوں کے معاملے میں پہلے نمبر پہ یہ کہ نعمت کو نعمت تسلیم کریں. نمبر 2 یہ تسلیم کریں کہ نعمت صرف اللہ کی طرف سے ہے. تیسرے نمبر پہ ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں, زبانی بھی عملی بھی. زبانی کیسے؟ کھانا کھایا تو کیا پڑھنا جی؟ جو بچے ہیں بچوں میں سے کون پوری دعا سنائے گا کھانا کھانے کے بعد والی دعا؟ بچے آج کرا کریں, بس آج کرا کرنا اور کچھ نہیں کرنا. جی بیٹا, یہ چھوٹا, جی بیٹا. ماشاء اللہ, ادھر آئے, ادھر آئے, ادھر آئے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ بیٹا, بہت اچھے. دائیں ہاتھ سے بیٹا, کبھی بھی بائیں ہاتھ سے نہ کوئی چیز دینی ہے نہ لینی ہے, ٹھیک ہے بیٹا؟ شاباش, بہت اچھے, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھے, بہت اچھے. اچھا ادھر بھی چھوٹا ہے. آپ کی کتنی عمر ہے بیٹا؟ نہیں اس کی, آپ کی بیٹا کتنی ہے؟ 10 سال. چلیے کوئی, آپ بھی چھوٹے ہی ہیں, چلے سنائیں, آپ بھی سنائیں دعا. کھڑا کیا تھا نا بیٹا آپ نے, ہاں جی. ہاں تھوڑی سی آگے پیچھے ہو رہی ہے, وہ اس وجہ سے کہ شاید پریشر ہے, یا اس وجہ سے آپ کو یاد ہے لیکن ہر وقت پڑھتے نہیں, کبھی کبھی پڑھتے ہیں, کبھی بھول جاتے ہیں آپ. ادھر آئے, ادھر آئے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھے بیٹا, بہت اچھے بیٹا, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ جتنے بھی نوجوان یہاں پہ موجود ہیں ان کو سب سے پہلے اللہ نیک بیویاں دے, پھر نیک اولاد دے, اور پھر اللہ ان کو توفیق دے کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر سکے اس وقت تک اپنی تربیت کریں, مایوس نہ ہو اس وقت تک اس کی تربیت کریں, اپنی کریں. کیونکہ ایک اچھا باپ جو ہوگا اس کے گھر میں ہی اچھی اولاد تربیت پا سکے گی. اور اس کے لیے اچھی لڑکی تلاش کریں. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. اسلام میں بچے کی تربیت کا آغاز کب ہوتا ہے؟ اس کی ولادت سے بہت پہلے. اسلام میں بچے کی تربیت کا آغاز کب ہوتا ہے؟ اس کی ولادت سے بہت پہلے. یعنی کہ اچھی ماں پہلے تلاش کی جاتی ہے جس نے اس بچے کی اچھی تربیت کرنی ہے. تو شادی سے ہی بچے کی تربیت کا آغاز اسلام میں شروع ہو جاتا ہے.
تو کتنی خوشی ہوئی ماشاءاللہ. تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں نعمتوں پہ. پانی پیے الحمدللہ، پہلے بسم اللہ لیکن بعد میں کیا الحمدللہ. کھانا کھائے الحمدللہ. سو کر صبح اٹھے ہیں تو کس بچے کو دعا آتی یاد کرا کریں؟ سنانی نہیں یاد کرا کریں بس. سو کر نہیں، یہ کون پڑھ رہا ہے؟ پڑھنی نہیں بیٹا، پڑھنی نہیں، بس ہاتھ کھڑا کرنا ہے، اور وہ بھی پہلے نمبر بچوں کا ہے. جی بیٹا آپ سنائیں. ماشاءاللہ آ جائیں بیٹا، آ جائیں. آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ابا جی کدھر ہیں؟ ابا جی کدھر ہیں؟ اچھا یہ بن جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پورے گھر کی اچھی تربیت ہو رہی ہے. الحمدللہ 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 ماشاءاللہ. ایسے بچے نعمت ہیں، ایسے بچے نعمت ہیں، اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے. بہت اچھے ماشاءاللہ، بہت اچھے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے نعمتوں کے اوپر. اور پھر عملی طور پہ کیا کہ اگر اللہ نے بیٹا دیا، بیٹا نعمت ہے، اسے اللہ کا بندہ بنائیں. انگریزوں کا بندہ نہ بنائیں، کافروں کا بچہ نہ بنائیں، مسلمان کا بچہ ہو. ایسے ادارے میں مت بھیجیں جہاں اس کے دین اور ایمان کو خطرہ ہو، اور آپ کو پتا ہو کہ وہاں پہ پہلے کئی بچے مرتد بن چکے ہیں، ملحد بن چکے ہیں، لبرل بن چکے ہیں. وہاں پہ اپنے بچے کو کیوں بھیج رہے ہیں آپ دنیاوی تعلیم دیں، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، اگرچہ افضل کیا ہے دینی تعلیم. قرآن کا حافظ بنانا، دین کا عالم بنانا، قرآن کا مفسر بنانا. لیکن اس کے باوجود روزی روٹی کمانے کے چکر میں آپ ان کو دنیاوی تعلیم دینا چاہتے ہیں، دیں، لیکن ایسی جگہ پہ نہ دیں جہاں ایمان اور دین کو خطرہ. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی عبودیت. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی انداز میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے محترم قاری عبدالوکیل غازی صاحب کے لیے. یہ کئی ہفتوں سے بیمار ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے جب ان کو صحیح سے دے رکھی تھی تو کتنے متعلق تھے اللہ کے دین کے لیے، لیکن اب 2-3 ہفتوں سے ہی بیمار ہیں. ان کے لیے خاص دعا کریں کہ اللہ ان پہ رحم فرمائے، اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کو تندرستی دے، اللہ ان کو عافیت دے. اللہ تعالیٰ ان کو پہلے کی طرح بلکہ پہلے بھی زیادہ دین کا کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کے ان ایام کو غنیمت ڈالنے کی توفیق دے کہ جب اللہ نے صحت واپس لے لی پھر آپ نے کہنا ہے منت ماننی. یا اللہ میں منت مانتا ہوں، مجھے ایک دفعہ صحت دے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور اللہ نے ابھی دے رکھی ہے صحت. تو ماشاءاللہ درس میں آیا ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں، انشاءاللہ اللہ بھی قدر کرے گا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کتنے اور دوستوں کو لے کر آئے ہیں؟ جو آپ کے دوست آپ کو برائی کے لیے دعوت دیتے ہیں، کرکٹ کا میچ دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں، ان کو آپ درس میں آنے کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ آپ اپنے بھائی کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ آپ اپنی والدہ کے اوپر کیوں نہیں لے کر آئے؟ آپ اپنی بہنوں کو لے کر کیوں نہیں آئے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے. اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جنت میں چلے جائیں گے وہ بھی محسوس کریں گے کہ نہیں ابھی ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، ابھی ہم نے وہ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. تو اس لیے آپ درس میں آئے ہیں، الحمدللہ خوش نصیب ہیں آپ. لیکن خوش نصیبی آپ تک محدود کیوں رہے؟ آپ نے کیوں نہیں مناسب سمجھا کہ آپ کی والدہ بھی آئیں اور وہ بھی 4 مسئلے سنیں، ان کا بھی ایمان تازہ ہو؟ آپ کی بہنیں اس وقت ان کی توجہ دین کی طرف نہیں ہے، آپ کسی طریقے سے ان کو لے کر آتے. مجھے ایک عالم دین یاد آ رہے ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ مدینہ میں پڑھتے نہیں ہیں، لاہور میں رہتے ہیں. میرا ایک دفعہ لاہور میں درس تھا، اپنے بیٹے کو لے کر، ان کا ایک ہی بیٹا ہے، بڑی ان کی کوشش ہے عالم دین بن جائے، لیکن وہ صحیح معنوں میں قابو نہیں آ رہا. مجھے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ساتھ طے کیا کہ بیٹا تم صرف ایک درس میں میرے ساتھ جاؤ گے، میں تمہیں 1000 کا انعام دیا کروں گا. درس سننا ہے، بس درس سننے پہ کتنا انعام دیا کروں گا؟ 1000 کا. تو اس انداز سے اپنی اولاد کی اور اپنے پڑوسیوں کی سب کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، تربیت کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور جتنے مسلمان مریض ہیں اللہ سب کو شفا دے، سب کو عافیت دے، اور خصوصاً ہمارے قاری عبدالوکیل غازی صاحب کو اللہ ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے. اور جتنے ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب، والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبریں منور فرمائے، اللہ ان کی قبریں کشادہ فرمائے،
اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. یا اللہ اس ملک کی دین دنیا دونوں اعتبار سے حفاظت فرما. اور یا اللہ جو یہاں کے حکمران ہیں انہیں اس ملک میں شریعت کا نظام نافذ کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمارے سیاستدانوں کو ہدایت دے. یا اللہ ان کو توحید سیکھنے کی توفیق دے, قرآن کا ترجمہ سیکھنے کی توفیق دے, قرآن کی تفسیر سیکھنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمارے علماء حق کی, علماء توحید کی حفاظت فرما, اور ان سب سے یا اللہ توحید و سنت کا کام لے. یا اللہ جو ایسی مساجد قائم ہیں ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق دے, ہمیں ان کا خادم بنا دے. یا اللہ ہم سب پہ تو راضی ہو جا, ہم سب کے گناہوں کی یا اللہ توبہ قبول فرما لے. یا اللہ ہمیں جب موت دینا ہے اس حال میں دینا کہ تو ہم پہ راضی, ہم تجھ پہ راضی ہوں. یا اللہ اس حال میں موت دینا کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر چکے ہوں. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ذرا یہ 2-3 انعام ہیں, بس یہ دے لیں. کون سی ظفر آپ کی جی کون بار ہے؟ چلیں جی, ظفر صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے, اللہ ان کو تندرستی دے, اللہ ان کو عافیت دے. اللہ رب العزت ان کو جب تک بیماری موجود ہے صبر کرنے کی توفیق دے, اور جلد از جلد اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کا خاتمہ فرمائے. اچھا یہ چند سوالات میں بھی اور کروں گا تاکہ